بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں مختلف مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں اور اس پہ ہم گفت و شنید کرتے ہیں، ان میں عام طور سے یہ مسئلہ بھی زیر بحث آ جاتا ہے کہ اسلام کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ظاہر ہے اس کی بہت ساری جہتیں ہیں اور وہ ہم نے مختلف لیکچرز میں ڈسکس بھی کی ہیں۔ آج اس بات کو ہم ڈسکس کریں گے، اور جو اصل میں اسلام کے نام پر ایک غلط فہمی ہے جو بالعموم پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام غیر مسلموں کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے یہ بلیو کیا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ تمام غیر مسلم آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی صحیح تعبیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے، وہ غیر مسلموں کی اس کیٹیگری کے بارے میں زیر بحث آیا ہے جن کو ہم کافر کہتے ہیں۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرے، اور وہ اس کو معلوم ہو کہ ایک چیز حق ہے اور پھر بھی اس کا انکار کرے، تو ایسے شخص کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ ان کا ٹھکانہ، ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید میں مثال کے طور پہ اس ضمن کی بہت ساری آیات ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت کو پڑھ دیتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید کا بیان صرف یہ ہے کہ کفار یعنی کافر جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے ان کا انکار کیا ہے، وہی جہنم میں جائیں گے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، یہ دیکھیے بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر پہ جم گئے، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید میں یہ بات بالکل وضوح سے بیان ہو گئی ہے، بالکل واضح ہو کے بیان ہو گئی ہے کہ اگر کسی نے آخرت میں کسی کو وعید سنائی گئی ہے ابدی جہنم کی، تو وہ کفار ہیں۔ ہم آج کل کے دور پہ مثال کے طور پہ ہر نان مسلم پر کافر کا لیبل نہیں لگا سکتے۔ کافر کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو ڈیلیبریٹلی، یعنی وہ اس کو پتہ ہے ایک چیز حق ہے، اس کو پھر بھی انکار کرے، تو ہم ایسی شخص کو کافر کہیں گے۔ وہ لوگ کہ جو اسلام کی متلاشی ہیں، اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو انٹلیکچولی اس سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس لیے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا ان تک اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی، ان کو ہم کسی طور سے بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جو ابدی جہنم کا وعدہ ہے، یہ صرف کافر ہی کے لیے ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت بھی موجود ہے، یہ بتاتی ہے کہ سچے جو حق کے تلاش کرنے والے ہیں، وہ اگر کچھ کرائٹیریا فلفل کر دیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایکسیپشن موجود ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے کسی حق کو ڈینائی نہیں کیا، کسی کافر کا، کسی پروفٹ کا جانتے بوجھتے انکار نہیں کیا، کسی حق کا جانتے بوجھتے انکار نہیں کیا، تو خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ نصارہ ہیں، اور خواہ وہ صابی ہیں، تو پھر ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا، گویا کہ ان لوگوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے، اور قرآن مجید کی جو دیگر آیات ان کا سیاق بھی بتا رہا ہے کہ جو لوگ ابدی جہنم کے آخرت میں مستحق ہوں گے، وہ سارے کے سارے نان مسلمز نہیں ہیں، بلکہ وہ نان مسلمز ہیں جو کفار ہیں، جنہوں نے حق کو اور اسلام کو جانتے بوجھتے ہوئے، اس کو سچ مانتے ہوئے بھی اس کا انکار کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔